نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثال له وصلى الله على رسوله وحبيبه وخليله نبي الأميين نبي الأولين والآخرين إمام المتقين خاتم النبيين سيد الأنبياء والمرسلين رسول رحمة رب العالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم وفقنا به لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم علماء کرام و معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم میدانی علاقے کے لوگ ہیں اور آپ کی رہائش آبادی اس ایسے پہاڑ پر ہے جہاں آپ اور اللہ کے درمیان میرے خیال میں صرف ایک بالشت کا فرق ہے. اتنا قرب آپ لوگوں کو حاصل ہے. قرب تو اصل معنوی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ظاہری طور بھی ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قرب حاصل کرنے کے لیے معنوی طور تو تھا ہی ان کو، لیکن ظاہری طور بھی ان کو کبھی وہی طور پر جانا پڑتا تھا. آپ نے اس پہاڑ پر کھینچتے کھینچتے آپ کی محبت نے، آپ کی عقیدت نے اور آپ کے ان منتظمین نے لایا تو ایسا لگا کہ ہمیں یہ قرب ظاہری حاصل ہو گیا ہے. بہرحال یہ آیت بھی اس طرف کچھ اشارہ کر رہی ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ بھی پہاڑوں کی مثال دیتا ہے کہ اگر پہاڑوں پر میں اس قرآن پاک کو نازل کر لیتا تو وہ دب جاتا ہے. پہاڑ نہ رہتا بلکہ وہ میدان بن جاتا ہے. انسان کا معاملہ کچھ اور ہے. اس دنیا کے اندر انسان اصلی شکل میں ظاہر ہوگا. جو اصل انسان کا وجود ہے وہ تو آخرت میں ہوگا. جو نیکوکار ہوں گے وہ اپنے اصلی شکل میں اس وقت آ جائیں گے جن کو ہم نیکوکار یا جنتی لوگ کہتے ہیں. اور جو بدکار ہوں گے اسی دنیا کے اندر تو وہ دوسری طرف ہوں گے اور وہ بھی اپنی اصلی شکل میں وہیں آ جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے. لیکن یہاں جو ہے سب بحیثیت انسان ایک جیسے ہیں. ہم
قرآن ہر ایک کے لیے ہے، جیسے یہ پہاڑیوں کے لیے ہے ویسے یہ میدانی علاقوں میں رہنے والوں کے لیے ہے۔ قرآن جیسے خطاب کر لیتا ہے مسلمانوں کو، ویسے وہ نہ ماننے والوں کو، غیر مسلم بھائیوں کو بھی قرآن خطاب کر لیتا ہے۔ دیکھو، دو باتیں ہوتی ہے الگ الگ۔ ایک بات ہوتی ہے سمجھنے کی، ایک بات ہوتی ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی۔ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ لازم ملزوم کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی بات سمجھے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل نہ کرے تو وہ سمجھنا فضول، اور اگر آدمی صرف عمل کرے بغیر سمجھے وہ عمل بھی فضول۔ جس علم کے پیچھے علم کے ساتھ ساتھ عمل نہ ہو اس عمل کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جس عمل کے ساتھ جس عمل کی بنیاد علم پر نہ ہو وہ سمجھ لینا وہ عمل بیکار ہے۔ قرآن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف میں ایک عنوان باندھا ہے، علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ عمل سے پہلے علم ہونا چاہیے۔